اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 188 اور 189، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس آیت میں ایک اور حکم بتا دیا کہ جس رب کے حکم سے حلال چھوڑتے ہو اس کے حکم سے حرام کو بھی چھوڑ دو۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اور حرام میں کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں حرام طریقوں سے، باطل طریقوں سے اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ کون کون سے ہیں باطل طریقے؟ جیسے چوری، ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کے مال کو نہ ہتھیاؤ۔ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کو پیسے نہ دو، رشوت نہ دو، کیونکہ رشوت کا لینا تو حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ اور کس لیے حکام کو پیسے نہ دو؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنَ الْأَمْوَالِ النَّاسِ، کہ اس کے ذریعے تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ، بالاسم، گناہ کے ساتھ، یعنی رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں نہ کرواؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ مثلا انسان کسی کو اس کا حق نہ دے، یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسا پیٹ میں آگ بھرنا۔ اگر آپ کے پاس یتیم کا مال ہے، آپ خود بھی کھا رہے ہیں، اسے بھی کھلا رہے ہیں، جب وہ مانگے تو آپ کہیں ختم ہو گیا، یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ اسی طرح مال کسی کا ہے اور آپ نے ناجائز دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا ہے، کسی پراپرٹی پر قبضہ کرنا اور پھر کورٹ میں مقدمہ کرنا اور جھوٹے گواہ لا کر جیت لیں اس مقدمے کو اور وہ چیز ہڑپ لیں، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ اور بدترین طریقہ وہ رشوت ہے، اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے۔ اس آیت کو رمضان اور روزے کے بعد کیوں رکھا گیا؟ اس کا مطلب ہے جو شخص روزے کی حقیقت کو سمجھ لے گا، روزے کے مقصد کو وہ سمجھ لے گا، جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کے اندر شکر کے جذبات ہوں گے، وہ کبھی بھی لوگوں کے مال پر نظر نہیں رکھے گا اور نہ ہی کسی کا مال حرام طریقے سے حاصل کرے گا۔ اگر کسی سوسائٹی یا معاشرے کے اندر یہ ساری کرپشن پائی جاتی ہے اور وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور وہ روزے رکھ لیتے ہیں، روزے کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک روح ہے۔ اس سارے کا خلاصہ کیا ہے؟ روزے کی روح کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ کس لیے اللہ کا ڈر؟ جو ہمیں باقی زندگی میں کیا کرائے؟ سارے غلط کام چھڑائے۔ تقویٰ کس لیے ضروری ہے؟ باقی غلط کام چھڑانے کے لیے۔ تو یہ 1 مہینے کی ٹریننگ کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ سال کے 11 مہینے بھی اللہ کی فرما برداری میں گزار دو۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کون سوال کرتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن الاہلہ، ہلالوں کے بارے میں، چاند کے بارے میں۔ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر عرب کے صحراؤں میں چاند کی گھٹتی بڑھتی شکل لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے، کیونکہ چاند تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا اور نہ ہی وہ کسی کی زمینی قوت کے کنٹرول میں ہے۔ اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو جب اللہ نے اپنا رسول بھیجا تو اس رسول سے بعض اوقات میں ایسے سوال بھی کیے گئے کہ جن کا تعلق دین سے نہیں تھا، کیونکہ چاند تو ایک دنیاوی چیز ہے، ایک آبجیکٹ ہے، لیکن وہ اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے اور اپنی مسلسل شکل کے تبدیلی کے اعتبار سے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز
ہر دور میں رہا ہے، اور لوگوں نے دور جاہلیت میں اور اس سے پہلے بھی اس کے گھٹنے اور بڑھنے سے کئی قسم کے توہمات اپنے ذہنوں میں رکھے ہوئے تھے۔ مثلاً آج کے دور میں بھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب چاند کی بڑھتی تاریخیں ہوں تو یہ بہت مبارک ہوتی ہیں، اور جب اترتی یعنی گھٹتی تاریخیں ہوتی ہیں تو وہ منحوس ہوتی ہیں، ان میں کوئی کام منعقد نہ کریں۔ تو ہر دور میں یہ توہمات چاند کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس کی حقیقت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ قل کہہ دیجئے، کن سے سوال کرنے والوں سے؟ آپ ان کو جواب دے دیجئے۔ کیا جواب؟ ہیا مواقیت للناس، کہ یہ لوگوں کو وقت بتانے کا ذریعہ ہے، مواقیت کا ذریعہ ہے، والحج، اور خاص طور پر حج کی عبادت کو ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ حج کی عبادت کے تعین کا ذریعہ ہے، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا۔ اس سے ایک طرف تو ہمیں صحابہ کے سوچ کی وسعت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے غور و فکر کا طریقہ کیا تھا، کہ وہ کائنات میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ وہ علم کے بھی حریص تھے، چیزوں کو جاننا چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے۔ پھر ان کے تصورات اور خیالات جو دور جاہلیت کے ان کے دماغوں میں سمائے تھے، ان کی تصدیق چاہتے تھے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے سوالات صرف دین سے متعلق نہیں ہوتے تھے، بعض اوقات دنیاوی امور اور کائنات سے متعلق بھی ہوتے تھے۔ اب ان کا سوال تھا یہ کیسے ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب ان کے سوال کے مطابق نہیں بلکہ اس سے بھی بہت بہتر جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ چاند کی کمی بیشی، چاند کے گھٹنے بڑھنے، اس کے بار بار ہلال بن جانے، یعنی پورا مہینہ ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ اسی حالت میں لوٹ آنے کی حکمت بیان کی گئی کہ ایسا کیوں رکھا گیا۔ ہیا مواقیت للناس، یہ ایک عالمی کیلنڈر ہے، کائناتی کیلنڈر ہے۔ آپ انہیں بتا دیجئے یہ لوگوں کے اوقات مقرر کرنے کا، ان کے کاموں کے مقرر کا وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے، والحج، اور حج کا، یعنی اس میں دنیا کے فائدے بھی ہیں اور دین کے فائدے بھی ہیں۔ دنیا کے طور پر کیا فائدے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ مہینے کی تاریخ جاننے کے لیے کسی کیلنڈر کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔ آسمانی کیلنڈر آپ کو بتا دیتا ہے آج کیا تاریخ ہے۔ یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے اسلامی مہینے کی۔ چاند کے مہینے کا حساب نیچرل بھی ہے اور آفاقی بھی ہے۔ آفاقی کا کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ کام آتا ہے، یونیورسل ہے۔ مثلاً ایک شخص جاہل ہے، اس کو ایسی جگہ لے جا کر چھوڑ دیا جائے اگر جہاں کوئی کیلنڈر نہیں، جہاں اس کو پتہ ہی نہیں آج کیا تاریخ ہے، تو وہ چاند کو دیکھ کر یہ معلوم کر لے گا کہ آج کیا تاریخ ہے۔ اگر پورا چاند ہے تو مہینے کا درمیان کا حصہ ہے، اور رات کے پچھلے حصے میں چاند دکھائی دے رہا ہے تو شروع کی تاریخیں ہیں، اور اگر پچھلے حصے میں چاند دکھائی دے رہا ہے تو آخری تاریخیں ہیں۔ اور یہ کہ وہ خود سے حساب بھی لگا سکتا ہے کہ اب ایک مہینہ ختم ہو گیا، اب دوسرا ختم ہو گیا۔ اس سے وہ سال کی گنتی بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کتاب نہیں، رجسٹر نہیں، کیلکولیٹر نہیں، گھڑی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، وہ خود معلوم کر سکتا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ حج کے اوقات، اور حج کو ایک سمبل کے طور پر لیا جائے تو جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کے تعین کو مقرر کرنے کے لیے اس کیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا رمضان، زکوٰۃ کا حساب، پھر اسی طرح عید، عورت بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، وہ قمری مہینے کے حساب سے ہوگی۔ پھر اسی طرح کفارے کے روزے، ان کا حساب کتاب ایام 20 کے روزے ہیں، متعلقہ کی عدت ہے 3 ماہ، ان کے حساب کے لیے قمری کیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی صورتیں بہت فائدہ مند ہیں۔ قمری کیلنڈر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے
کہ عبادات کے لیے کوئی خاص موسم مقرر نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم اپنے گھروں کو پچھلی طرف سے آؤ۔ دور جاہلیت میں جس طرح چاند کے بارے میں توہمات تھے، چاند کی قسموں کے اوپر اثر انداز ہوتے تھے، یعنی قسمتوں کا فیصلہ اس کے حساب سے کرتے تھے، اسی طرح عبادات میں بھی انہوں نے مرضی سے کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی تھیں جن کی کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں تھی، اور وہ توہم پر مبنی تھیں۔ وہ کیا تھیں؟ ان میں سے اگر کوئی شخص احرام پہن لیتا اور گھر سے حج اور عمرے کی نیت سے نکل جاتا اور پھر واپس اسے کسی کام سے اپنے گھر آنا پڑتا تو وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا اگر احرام پہننے کے بعد کوئی چیز آسمان اور ان کے سر کے بیچ میں حائل ہو جائے تو ان سے احرام باطل ہو جاتا ہے، اور دروازے سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ چوکٹ کی جو ہے، دروازے کی جو چوکٹ ہے اس کا سرا ان کے سر سے گزرے گا۔ جیسے لوگ قرآن کے نیچے سے گزرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب برکتیں حاصل ہو گئیں، چاہے وہ قرآن کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیونکہ دروازے کی چوکٹ کے نیچے سے گزرنے سے آسمان اور ان کے درمیان وہ لکڑی حائل ہو جائے گی اور عمرہ باطل ہو جائے گا۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، تو انہوں نے اس کا حل ڈھونڈا، کیا کہ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوتے اور پچھلی دیوار پھلانگ کر آتے، اور یہ کس قدر مشقت کا کام تھا۔ ایک تو انسان نے احرام پہنا ہو، اوپر سے دیوار پھلانگ کر آؤ، بے وجہ کی مشقت اور تکلیف جس کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے یہ کوئی نیکی کا کام نہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی وہ ہے جو تقوی اختیار کر لے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازے سے داخل ہو، سیدھے راستے سے آؤ۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا یعنی کوئی بھی کام کرو تو اس کا طریقہ درست ہونا چاہیے، فیشن کے نام پر ہو یا محض روایت توڑنے کے نام پر، بھونڈے کام کرنا، الٹ کام کرنا، غلط طریقے اختیار کرنا، یا دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے الٹے سیدھے کام کرنا، اس میں کوئی عقل مندی نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے تقوی ضروری ہے، کامیابی کے لیے نیکی کرنا ضروری ہے، اور نیکی میں اللہ کا ڈر اور اخلاص ضروری ہے، تب ہی کامیابی ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔